بہت زمانہ ہو گیا، میں اپنے 2-3 بزرگوں کے ساتھ راولپنڈی جا رہا تھا جہانگیرے سے، وہ پشاور سے جی ٹی بس چلتی تھی، جی ٹی ایس جیسے کہتے ہیں۔ جہانگیرہ رکی، ہم نے اس کو کہا، بیٹھ گئے۔ اب بدقسمتی یہ پیش آئی کہ اس وقت یہ ریکارڈنگ کا بہت زیادہ، گانا بجانے کا بہت رواج تھا ہر بس میں۔ ہم بڑے خفا ہو گئے۔ 2 سٹاپ کے بعد تیسرے سٹاپ پر 5-6 کالج کے لڑکے بس کو ہاتھ دیا، بس رک گئی۔ ڈرائیور کو کہا سنو، ہم ساتھ چلیں گے لیکن گانا بجانا نہیں ہوگا۔ ڈرائیور نے کہا بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، سیٹیں خالی تھی۔ جب اٹک پل سے گاڑی آگے ہو گئی، ڈرائیور نے گانا لگایا۔ اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، کیوں گانے بجا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم تو گانے سنیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا وعدہ ہوا ہے۔ جھگڑا گرم ہو گیا۔ خدا کی قسم کالج کے ان لڑکوں نے کہا ہم اتریں گے، بس روکو، ہم ایسی گاڑی میں سفر نہیں کریں گے جس میں گانے چل رہے ہو، اگر اس میں موت آئی تو مردار موت ہوگی۔ تو میں نے اپنے 2-3 بزرگوں سے کہا کہ اب تو ساتھ اتری ہے نا، میں اس کو کچھ نہیں کہنا، ہاں ہم نہیں کر سکے تو چلو ان کو اللہ نے جذبہ دیا۔ جب ہم بھی اٹھنے لگے، ڈرائیور نے کہا نہیں کوئی نہیں اترے، بالکل نہیں ہوگا۔ میں کہتا میری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ، اس لیے اسکول اور کالجوں میں بھی کبھی فرشتے پیدا ہوتے، ایسا نہیں ہے، وہ ہم ہی نیکان ہوتے، لیکن وہ اس لیے نہیں بنائے گئے تھے، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ لیکن آپ کے بزرگوں نے کرم بالائے کرم کر کے راتوں کو رو رو کر اللہ سے ان کی اصلاح مانگی ہے۔ الحمدللہ آج بہت سارے کالج اور یونیورسٹیاں دینی مدرسوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں، بالکل نماز مسجدیں بنی ہے، 5 وقت نماز ہوتی ہے، اور قانونی طور پر نمازی اور بے نمازی کا فرق کیا جاتا ہے۔ بغیر عذر کے کوئی نماز نہ پڑھے، ماسٹر صاحب ان سے دریافت کرتے، حاضری لیتے۔ اللہ ان کو اور بھی نیکی اور خیر نصیب فرمائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ خدا کی قسم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پر ہی جمعے کا وقت آ جائے، اتنی تفسیر و تشریح کر لوں اس کی۔ لیکن چلو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم ان کو دے چکے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اشارہ فرمایا کہ مال میں نے دیا، دولت میں نے دی، اناج میں نے اگائے، فصلیں میرے حکم پر نکلی، مویشیاں میں نے پیدا کی، سونا اور چاندی میں نے دیا، تم کیا بنا سکتے ہو؟ ایک تو کک نہیں بنا سکتا، ایک ناخن ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، تمہیں کس بات کا دعویٰ ہے کہ تو صاحب المال ہے؟ یہ تو سخی بادشاہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے، خیرات کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو انفاق کا فرض مرتبہ وہ زکوٰۃ ہے، اور واجب مرتبہ فطرہ ہے، نذور ہے، کفارات ہے، فدیے ہیں، اور تنفل اور تطوع عام ہے۔ قرآن کریم سورۃ حدید میں بے ترتیب ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا مال ہمارا ہے اور ہمارے حکم سے دے دو نا، پھر فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تمہیں چند دن کے لیے قائم مقام خلیفہ بنایا ہے، پکے مالک نہیں ہو۔ پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض دے دو، خرچ کرو۔ اب بھی نہیں سیدھے ہوتے، فرمایا مر جاؤ گے رہ جائے گا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا ہے 2، پہلا تمہیں چند روزہ مالک بنائے 2، اور تمہارا صحیح قرض 2، 3، اور تم مر جاؤ گے اور رہ جائے گا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مال خرچ کرنا اور مال نکالنا بڑا دل گردہ چاہیے اس کے لیے، اس لیے اس پر زیادہ زور دیا۔
اور عجیب بات ہے کہ مال خرچ نہ کرنے سے ایمان اور اعمال کو گرانی پیش آتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے ایمان اور اعمال میں ترقی واقع ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، مال کا تعلق خزانوں سے نہیں، مال کا تعلق سخائے قلب سے، سخائے قلب سے۔ کراچی میں ایک سیٹ گزرا ہے، وہ آپ نے ان کی طرف دیکھا نا تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہ ٹوپی پسند ہے کیا، سر سے اتار۔ نماز میں کوئی نمازی نے گھڑی کو دیکھا کہ یہ آپ کو اچھی لگ رہی، بس اتارا ہو پہنا۔ ایسا سخی کہ ان کے آل و اولاد نے پھر 2 نگران مقرر کیے تھے دائیں بائیں کہ لوگوں کو ان کے قریب میں نہ آنے دو، سب چیزیں تقسیم کر دے۔ آج ان کی اولاد کی تقریباً 37 ملیں قائم، اس ایک غیرتی اور باشعور نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کیا کیا خرچ کرنے والے ہیں۔ او بھائیو، کہتے ہیں التحقیق بخاری مسلم ہدایہ اور مبسوط بدائے اور تبیید، وہ بھی مخلوق کی لکھی ہوئی ہے، اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے، تو کوئی بعید نہیں، مگر شک شبے سے پاک کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے، بیضاوی نے جو تنقیح کی ہے اس کا حاصل یہ بنے گا، ذالک الکتاب، اگر کوئی کتاب ہے جو شک سے پاک ہو تو وہ یہ کتاب ہے، وہ یہ، کیونکہ ذالک کا اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، جب قریب کے لیے آتا ہے تو اس کی عظمت بتاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، لا شک فیہ۔ رابع یروبو کے معنی آتے ہیں کٹکنا، فہم فی ریبہم یترددون، ریب اس شک کو کہتے ہیں جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ہر وقت موجود رہتا ہے۔ سہولت کے لیے حضرات تفسیر نے ریب کا معنی شک سے کیا ہے، لا ریب اے لا شک۔ اب یہاں ایک اشکال ہے کہ بھئی وہ تو اس کو آسمانی کتاب نہیں کہتے تھے، ام یقولون افترا، ام یقولون افترا، وہ تو کہتے ہیں یہ پیغمبر نے گھڑ لیا ہے۔ جواب، شک 2 قسم کا ہے، ایک متکلم کو شک ہو اور دوسرا مخاطب کو۔ متکلم خدا ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی شک اور کھٹکا نہیں رکھا گیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کسی قسم کا کٹکا اور ٹیڑھ اس میں نہیں رکھی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بڑی زوراور کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نہ آگے سے ناحق آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، آگے لفظ ہوتا ہے اور پیچھے معنی ہوتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اللہ نے اس میں حکمتیں اور ہر طرح کی تعریفیں بھری ہے۔